ہم اپنے یوٹیوب چینل حرف حقیقت پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک اخلاقی اور سبق آموز کہانی جس کا عنوان ہے ہمارے معاشرے کا المیہ کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے یہی کہانی آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ چلتے ہیں اصل کہانی کی جانب۔ ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، معاف کیجیے گا جناب، میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آدمی: جی بالکل۔ عورت: فرض کریں آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوئی اور اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی: نہیں۔ اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانہ پر ٹک کرتے ہوئے دوسرا سوال دہرایا، اگر بس میں سوار خاتون حاملہ ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے؟ آدمی نے جواب دیا، نہیں۔ اب کی بار خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، اگر وہ خاتون جو بس میں سوار ہوئی وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اسے اپنی سیٹ دے دیں گے؟ آدمی نے نہیں کہا جواب دیتے ہوئے۔ عورت غصے سے: تم ایک نہایت خود غرض اور بے حس آدمی ہو جس کو خواتین کا، بڑوں کا اور ضعیف افراد کے آداب نہیں سکھائے گئے۔ یہ کہتے ہوئے عورت آگے چلی گئی۔ پاس کھڑا دوسرا آدمی جو یہ بات چیت سن رہا تھا اس بندے سے پوچھتا ہے، اس عورت نے تمہیں اتنی باتیں سنائی، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کے کردار طے کرتی پھر رہی ہے۔ اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں، اس لیے میں سیٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم ادھوری معلومات سے ہی دوسروں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے آج کی اس کہانی کا حاصل کلام کہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ کہ ادھوری معلومات سے دوسروں کو جانچنے کی کوشش کرنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔